أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا أهو الله أدولنا فاتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعاف ولكن لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ الاعراف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور کہے گا اللہ تم لوگ داخل ہو جاؤ ایسی امت میں جو گزر چکی ہے تم لوگوں سے پہلے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے آگ میں. جب کبھی داخل ہوتی ہے کوئی امت تو لعنت کرتی ہے اپنی بہن کو، یہاں تک کہ جب وہ آ ملیں گے اس میں سب کے سب، تو کہے گی ان کی دوسری اپنی پہلی کے لیے، اے ہمارے رب، یہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو، پس تو دے ان کو دگنا عذاب آگ سے. وہ کہے گا ہر ایک کے لیے ہے دگنا، لیکن تم لوگ نہیں جانتے. قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. اصحاب النار، اصحاب النار کی پہچان میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے اور اس کے مقابل تکبر کرنے والے. قرآن کریم میں ایک رب کا ذکر ہے، یعنی اللہ واحد، یعنی اللہ کی ذات وحادت میں ہے، اور وحادت میں ٹکر نہیں ہوتی. جہاں ٹکر ہوتی ہے وہاں آگ ہوتی ہے، وہاں تفریق ہوتی ہے. یعنی اصحاب النار وہ لوگ ہیں جو شعوری یا لاشعوری طور پر اللہ سے ٹکراتے ہیں. اللہ کی پہچان اللہ کی آیتوں سے ہوتی ہے، اور اللہ کی آیتوں کو پیش کرنے والے اللہ کے رسول ہیں. کائنات کا عمل، جن اور انس کی رویت اس کی تصدیق کرتی ہے. جتنی بھی امتیں گزری ہیں یہ اصول ان میں رائج رہا ہے کہ اپنی نبی کی مخالفت کے سبب وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئیں. کسی رسول کی بے عزتی ہو تو اللہ کی غیرت کا سمندر جوش میں آتا ہے. اللہ طاغیوں کو ایک مدت معینہ تک مہلت دے کے پھر پکڑتا ہے. ایک امت کا دوسری امت میں داخل ہونا. اختہا، اختہا سے مراود ہے یعنی برابری کی سطح پر ایک دوسرے کو لعنت کرنا. لعنت اس لیے ہے کہ ایک چیز دوسری برابر کی چیز میں ضم ہو کر نہ کوئی ترقی پاتی ہے نہ کوئی ارتقا پاتی ہے، بلکہ یہ اصول یہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز اپنے سے بڑی چیز میں فنا ہو کر ارتقا پاتی ہے، ترقی پاتی ہے. اس لیے جہاں ترقی نہ ہوگی وہاں لعنت ہوگی. وہ امتیں جو پہلے گزر چکی ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تمام امتوں پر حجت قائم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت، کیونکہ آپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تمام امتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی قرآن کریم میں امت واحدہ کا لقب دے کے فرمایا ان ھذی امتکم امت واحدہ. یعنی اب تمام امتوں کی وحادت امت مسلمہ سے ہے، اسی میں ارتقا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، تو آپ کی امت بھی سردار الامت ہے، شہداء علی الناس کا مرتبہ رکھنے والی. اس کے علاوہ جتنی بھی امتیں ہیں ان میں ٹکر ہے، وحادت نہیں ہے. یہ اعجاز
اور یہ نشان صرف امت مسلمہ میں ہی ہے کہ وہ تمام امتوں کو اپنے اندر داخل کرانے کی صفت وحدت اپنے اندر رکھتی ہے، اور تمام انبیاؤں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی عزتوں کو مقدم رکھنے والی ہے۔ اس سبب سے وہ تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے سبب اب تمام امتیں بھی آگ میں ہیں۔ اب کوئی دوسری امت کسی دوسری امت پر کوئی فضیلت نہیں رکھتی۔ اللہ کہتا ہے چونکہ نبیوں کی امتیں اپنے نبی کو تو مانتی ہیں مگر دوسرے نبیوں کا انکار کرتی ہیں، اس لیے کسی نہ کسی نبی کے انکار کے سبب یہ سب کے سب کافر ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم پر اللہ کہتا ہے میں تمہیں شہید بناؤں گا جو کسی نبی کا انکار کرنے والی نہیں ہوگی، یعنی امت مسلمہ، مسلمان۔ عذاب ضعافا، دگنا عذاب۔ دگنا عذاب اس سبب سے ہے کہ ایک تو وہ امتیں جن کے نبیوں کی وصیت تھی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا، تو ایک عذاب تو اس سبب سے ہے کہ وہ اپنے نبی کی وصیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پابند تھی، اس لیے اس انکار کے سبب عذاب ہے۔ اور دوسرے نبیوں کی امتوں کو گمراہ کرنے اور ان کو ناحق اپنی امت میں داخل کرنے پر بھی وہ عذاب کی مستحق بنتی ہیں، یعنی ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اپنی امت میں کسی دوسرے نبی کی امت میں داخل کریں۔ جیسے آج عیسائی ہیں، وہ لوگوں کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں جو کہ ان کے نبی کی وصیت کے خلاف ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح اگر آریہ مذہب والے لوگوں کو آریہ بنا رہے ہیں تو ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ عالمگیر تبلیغ کا حق صرف اسلام کے پاس ہے کہ وہ تمام امتوں کو اپنے اندر داخل کرا کے وحدت قائم کرتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کی صورت میں کسی قوم کا نبی ان سے چھوٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کے اندر اور مقدم اور محترم بن کر وہ اپنے نبی کو پاتے ہیں۔ اسی سبب سے اسلام میں وحدت ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، آگ نہیں ہے۔ قال لکل ضعاف ولکن لا تعلمون، یعنی فرمایا کہ اگر گمراہ کرنے والا دوہرے عذاب کا مستحق ہے تو جو اتباع کرنے والا ہے اس پہ بھی دوہرے عذاب کا اطلاق ہے، لیکن تم لوگ علم نہیں رکھتے۔ تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ مانند خامہ تیری زباں پہ ہے حرف غیر، بیگانہ شے پہ نازی سے بیجا بھی چھوڑ دے۔ لطف ایک کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد، جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔